نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے درس کے ضمن میں اس سے قبل 2 نشستیں ہماری منعقد ہو چکی ہیں۔ پہلی نشست میں ہم نے آیت بسم اللہ پر غور کیا اور اس کے ضمن میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء حسنی، جن میں سے ایک کے بارے میں بہت سے حضرات کا گمان ہے کہ وہ اللہ کا اسم ذات ہے، اسم علم ہے، اللہ، اور 2 اور اسماء جن میں سے پہلا جو ہے الرحمن، وہ خوبصورت ترین ناموں میں سے ہے اور عزیز ترین ناموں میں سے ہے، محبوب ترین ناموں میں سے ہے اللہ کے۔ ان 3 اسماء حسنی پر تفصیلی گفتگو ہو گئی۔ دوسری نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کا جو مقام ہے مصحف میں، ایک تو یہ کہ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن الفاتحہ، لیکن فلسفہ اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے، اس پر غور کیا تھا۔ صاف نظر آتا ہے کہ یہ سورہ ایک دعا ہے، اس کا بڑا میجر حصہ جو ہے، کم سے کم نصف، وہ ایک دعا پر مشتمل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کا تعلق ہے 4تھی آیت کے نصف آخر سے ایاک نستعین، اے رب ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اور اس مدد کی بلند ترین شکل کیا ہے، اعلیٰ ترین صورت کیا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت بخش۔ لیکن یہاں پر دعا کا اسلوب تو ہے، یہاں کوئی لفظ قل نہیں آیا کہ اے لوگو یہ کہا کرو۔ اس اعتبار سے قرآن کے اول و آخر میں ذرا ایک بڑا لطیف سا فرق اور تفاوت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے، آخری 2 صورتیں معوذتین، اور وہ دونوں جو ہیں قل سے شروع ہوتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ قل الحمد للہ رب العالمین، نہیں، قل کے لفظ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا، حالانکہ قل الحمد بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے حضرات کے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو قل کے ساتھ بھی الحمد جو ہے قرآن میں موجود ہے، لیکن یہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ در حقیقت یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی دعا نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ فطرت انسانی کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں بھی اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ 2 چیزیں اگر میسر ہوں، نمبر 1، انسان کی فطرت جو ہے وہ اپنی سلامتی اور صحت پر برقرار ہو، نہ وہ کرپٹ ہو نہ پرورٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، اور اس کے ساتھ ہی انسان کی عقل اگر اس پر نہ تکبر کی پٹی بندھی ہوئی ہو اور نہ تعصب کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں عقل سلیم۔ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم، یہ 2 چیزیں اگر انسان کو مہیا ہو جائیں
تو انسان از خود اس کائنات کے بنیادی حقائق تک پہنچ جاتا ہے. اسے کسی وحی، کسی نبی، کسی رسول کی ضرورت نہیں. محض اپنی فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں اور عقل سلیم کے سفر کے نتیجے میں وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے. وہ تمام جو بھی اچھی سے اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تمام جو بھی محاسن اور کمالات ہو سکتے ہیں، ان سب سے متصف ہے. اس کی صفات کمال جو ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے. نمبر 2 یہ کہ انسان کے اعمال جو ہے نیکی اور بدی، یہ بیکار جانے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہیں گی، نتیجہ نکلے گا. گندم از گندم بروید جو سے جو، گندم سے گندم اگتی ہے، جو سے جو پیدا ہوتا ہے. اب اگر ایسا دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکاروں کے لیے یہاں مصیبتیں ہیں، فقر و فاقہ ہے، تکالیف ہے، اور بدکار، بدماش، شریر، گنڈے، حرام خور یہاں پر عیش کر رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر اقتدار اور اختیار معاشرے میں انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اگر یہاں پر الٹی گنگا بہتی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک اور عالم ہونا چاہیے کہ جس میں یہ گندم از گندم برویت جو سے جو والا معاملہ ہو جائے، حق بحقدار رسید. نیکوکاروں کو ان کو نیکی کا پورا بھرپور صلہ اور بدلہ مل جائے، بدکاروں کو اور شریروں کو ان کی شرارتوں اور بدکاریوں کی پوری پوری سزا مل جائے. یہ ہیں 2 بنیادی حقائق جن تک کہ انسان از خود پہنچ جاتا ہے. البتہ اس کے بعد انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ وہی جو ہستی ہے پیدا کرنے والی اور پالنہار، وہی اس کی مستحق ہے کہ بندہ اس کے سامنے عاجزی کرے، اظہار تذلل کرے، سر جھکائے، رکوع کرے، اس سے دعائیں کرے، اس سے محبت کرے، اس سے لو لگائے، اسے اپنا محبوب حقیقی، مقصود اصلی بنائے، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے. البتہ یہ کہ اس دنیا کی عملی زندگی میں قدم قدم پر ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ کیا کروں کیا نہ کروں، اس کا فیصلہ نہیں کر پاتا انسان. بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جو ہے وہ انسان اس دنیا میں محسوس کرتا ہے کہ ہر قدم پر یہ دو راہا آ گیا، اب میں کیا کروں. اس کی عقل قاصر ہے، اس تفصیلی ہدایت کے لیے وہ محتاج ہے اللہ کا. اللہ بتائے اسے کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. انفرادی سطح پر تو پھر بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی جو پہچان ودیت کر دی ہے، تو انفرادی اپنے رویے میں تو انسان پھر بھی اپنی فطرت کی رہنمائی میں سفر کر سکتا ہے. اجتماعی معاملات میں آ کر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر، اور یہ میں آپ کے اس لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کی عبادت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر ہوتی ہے، وہ سجدہ وغیرہ اس میں نہیں ہے، لیکن دے نیل ڈاؤن، ان کے جو گھٹنے ہیں زمین پر لگ جاتے ہیں. تو گھٹنا ٹیکنا ہمارے ہاں بھی ہے. گھٹنے ٹیک کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ پروردگار تو ہی ہدایت عطا فرما. وہ لمیٹیشن میں پہلے بیان کر چکا ہوں. عورت جو ہے محض عورت ہونے کے ناطے سوچ سکتی ہے، غور کر سکتی ہے. اس کے احساسات ایک عورت کے احساسات ہیں، مرد کے احساسات کا اسے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. وہ اگر سوچے گی تو ایسا نظام بنائے گی جس میں عورت کے حقوق پوری طرح محفوظ ہو جائیں. مرد کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا رہے. مرد اگر سوچتا ہے تو ظاہر بات ہے بحیثیت مرد سوچتا ہے، اس کے احساسات جو ہے وہ صرف بحیثیت مرد ہیں. وہ اپنے مسائل کو جانتا ہے، وہ اپنے جو تقاضے ہیں مطالبے ہیں ان کو پہچانتا ہے. وہ نظام بنائے گا تو عورت کو وہ بھیڑ بکری کی طرح کی ایک ملکیت بنا دے گا، جوتی کی نوک بنا دے گا، کوئی حیثیت اس کی نہیں رہے گی. اسی طرح مزدور اپنے مسائل کو جانتا ہے، اس کے سر پر سوار ہے مسائل. اسے اس سے غرض نہیں کارخانے دار کا بیڑا غرق ہوتا ہے یا جو بھی کچھ ہو، اسے تو اپنے مسائل کا حل چاہیے. وہ نظام بنائے گا تو وہ تو ظاہر بات ہے ویسے ہی ہوں گے. اسی طریقے سے کارخانے دار کے اپنے مسائل ہیں، وہ نظام بنائے گا تو کچھ اور سوچے گا. اسے اس سے کیا بحث ہے کہ مزدور کا بچہ جو ہے بغیر دوائی اور دوا دارو کے وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا مر رہا ہے تو مرے. اسی طریقے سے حکومت جو ہے وہ استحکام چاہتی ہے، امن چاہتی ہے. چاہے وہ امن جو ہے وہ جیل کے اندر، جیل خانے کے اندر کے امن کے مترادف ہو،
کسی کو کوئی بولنے کا حق نہ ہو، کوئی چوں نہ کرے، بس کام کرتے رہیں، حکومت کا ڈنڈا جو ہے وہ مضبوط ہو، وہ چلتا رہے، ٹوٹلیٹیرین ایک نظام ہو جائے۔ عوام چاہتے ہیں ہمیں کچھ حقوق حاصل ہو، کچھ اختیارات ہو، ہماری بھی کچھ سے ہونی چاہیے، حل لنا من الامر من شیء۔ اب ان میں یہ جو متضاد میں نے تقاضے آپ کو بتائے ہیں، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو نوع انسانی کی تاریخ کے مشکل ترین مسائل، اور ظاہر بات ہے کہ ان کا حل وہی دے سکتا ہے جو عورت کا بھی خالق ہے، مرد کا بھی خالق ہے، مزدور کا بھی رب ہے اور کارخانے دار کا بھی رب ہے، حاکموں کا بھی پروردگار ہے اور عوام کا بھی پروردگار ہے، اور کل مخلوق جو ہے اس کے لیے عیال کے مانند ہے، جیسے حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ۔ تو یہ چیز ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا جو مقام ہے حکمت قرآنی میں، کہ پہلی 4 آیات میں تو وہ بات آئی ہے کہ جس میں عقل سلیم اور فطرت سلیمہ انسان کی رہنمائی کر کے خود وہاں تک پہنچا دیتی ہے، اور آخری 3 آیات میں پھر ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر استدعا ہے، دعا ہے کہ پروردگار یہ قدم قدم پر جو دو راہیں آ جاتے ہیں، تراہے آ جاتے ہیں، چوراہے آ جاتے ہیں، ہم کہیں غلط رخ پر نہ مڑ جائیں، غلط راستے پر نہ چل پڑیں، اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اس اعتبار سے یہ دعا ہے، لیکن اس کا اسلوب جو ہے شروع سے وہ قل کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ جیسے کہ فطرت انسانی جو ہے اس کی تعبیر اور اسی کی نمائندگی کی جا رہی ہے۔ یہ جان لیجئے کہ اس قسم کے لوگ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، بدترین معاشروں میں بھی رہے، کہ جنہوں نے اپنے معاشرے میں جو بھی خیالات ہوتے تھے، نظریات ہوتے تھے، عقائد ہوتے تھے، ان کو صرف اس دلیل پر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ چونکہ سب لوگ مان رہے ہیں تو ہم بھی مانیں، نہیں۔ انہوں نے سوچا، غور کیا اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں، اور انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جو بھی خیالات رائج تھے انہیں رد کر دیا، اور تلاش حق کے اندر نکل کھڑے ہوئے۔ دیکھیے ہم جو پڑھ چکے ہیں، تیسرا سبق ہمارا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، حضرت لقمان ایک ایسی ہی شخصیت کی نمائندگی ہے قرآن مجید میں، وہ نہ نبی تھے ہم دیکھ چکے ہیں اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ اسی طرح کی عظیم شخصیت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ ایران میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں پر آگ کی پرستش ہو رہی ہے، باپ جو ہے ایک بڑے جو ہے وہ آگ کا جو معبد ہے، عبادت گاہ ہے، وہ اس کا پجاری ہے، لیکن وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے، اس آگ میں ہم ایندھن نہ ڈالیں تو آگ بجھ جائے، اور اسی آگ کے آگے ہم نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس سے دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، گھر سے نکل کھڑے ہوئے، شام میں پہنچے ہیں، عیسائیت اختیار کی ہے، آپ کو معلوم ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت کم ہے۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ جو آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت لازماً دے دیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے حضرت سلمان فارسی کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر حضور کے قدموں میں پہنچا دیا، اگرچہ ان کے لیے کتنے کٹھن مراحل میں سے انہیں گزرنا پڑا۔ عین عرب کے اندر جبکہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، ورقہ ابن نوفل، اب وہ ظاہر بات ہے کہ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں وہ 360 بت جہاں رکھے ہوئے تھے، بت پرستی ہی وہاں کا شعار تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا اس کو۔ شام گئے وہ بھی، حضرت سلمان ایران سے چل کر شام گئے تھے، حضرت ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ حجاز سے مکے سے چل کر شام گئے، وہاں جا کر عیسائیت اختیار کی، اس لیے کہ حضور کی بعثت سے قبل عیسائیت ہی دین حق تھا، اسلام جو ہے وہ عیسائیت ہی تھی، وہاں جا کر عیسائی ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے تورات کا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، عبرانی زبان سیکھی، کانا یکتب التوراۃ فی العبرانیہ، یہ ان کی شان میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے، عبرانی زبان کے اتنے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے حضور کی تصدیق کی تھی، اگرچہ چونکہ ابھی حضور کی رسالت کا آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی پہلی وحی آئی تھی جس سے نبوت کا ظہور ہوا، لیکن وہ جو وحی آئی ہے سورہ مدثر کی آیات کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، رسالت کا آغاز اس سے ہوا ہے، ابھی وہ آیاتیں نازل نہیں ہوئی تھی، یہی وجہ ہے کہ انہیں صحابہ میں شمار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ابھی ایمان لانے کی دعوت ہی نہیں تھی، اگرچہ انہوں نے تصدیق کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ حضور پر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوتی ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک شخصیت حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل تھے، ان کا معاملہ کیا تھا، اور یہ حضرت سعید کے والد ہیں، حضرت سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر کے بہنوئی،
یہ پہلے ایمان لائے ہیں، اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ، یہ دونوں میاں بیوی پہلے ایمان لائے ہیں، اور یہی ذریعہ بنے ہیں، راستہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا۔ وہ تفصیلی واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں۔ یہ انہی زید کے بیٹے ہیں، سعید ابن زید۔ ان کا حال کیا تھا کہ مکے میں وہ رہتے تھے، صاف تمام بت پرستی سے تائب ہو کر ان میں کچھ نہیں ہے، یہ کیا ہم بتوں کو پوجتے، اپنے ہاتھوں سے تراشے اور پوجنا شروع کر دیا۔ پھر وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے ہیں، اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، نہیں جانتا کیسے کروں۔ یہ ان کی کیفیت تھی، اسی حال میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہی تو وجہ ہے وہ موحد کامل زید، ان کا بیٹا جو ہے سعید ابن زید، وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، اور اسی کے ذریعے سے ایمان جو ہے اس کی دولت حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ تو یہ ہے اصل میں اس سورہ فاتحہ کا مقام قرآن مجید میں فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے۔ اب آئیے ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، اس کی پہلی 3 آیات مل کر ایک جملہ بنتے ہیں، آخری 3 آیات مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں، لیکن درمیانی جو چوتھی آیت ہے اس کے اندر ایک آیت میں 2 جملے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، کل ثنا، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار و پالنہار اور مالک ہے۔ اب پہلی آیت ہے یہ، اور یوں سمجھیے کہ جب ہم یہ مان لیں، جیسا کہ ہم بحث کر چکے ہیں کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، تو گویا قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد، الحمدللہ۔ اب اس کی اہمیت اور عظمت پر غور کیجیے۔ حمد کے معنی ہمارے ہاں اردو تراجم میں تعریف اللہ کے لیے، یہ بہت ہی ناقص ترجمہ ہے۔ حمد اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، شکر اور ثنا، دونوں چیزوں کو جمع کریں گے تو حمد بنے گا، اور یہ لفظ ہمارے دین کے اعتبار سے نہایت اہم ہے، نہایت اہم ہے، نہایت اہم ہے۔ بدقسمتی سے اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا غور و فکر کا۔ دیکھیے یہ لفظ کتنا اہم ہے کہ حضور کے نام جو ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے، محمد، احمد، حامد، یہ تمام نام حضور کے جو ہے اسی حمد سے ہیں۔ اس امت کو نام دیا گیا حمادون، یہ جو امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، حمادون ہے۔ اور قیامت کے بارے میں آتا ہے میدان حشر میں، حضور فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ جو دربار لگے گا آخرت کا، یوم قیامت کا، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، یہ شعر جو ہے، اور محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم، کہ رات جو میری کیفیت تھی اور جس حال میں میں رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل لامکانی کے صدر تھے، خدا خود میر محفل بود اندر لامکان، یہ کسی مکان میں نہیں ہوا، مکان لامکان، اور محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ لیکن یہاں جو حدیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے، جب دربار اخروی لگے گا، عدالت لگے گی آخرت کی، تو وہاں پر ایک جھنڈا ہوگا لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا، اور وہ حضور کے دست مبارک میں ہوگا، لواء الحمد بیدی۔ اچھا، اسی طرح ایک بڑی عجیب بات حضور نے فرمائی ہے کہ اس دن میں اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ اب یہ جو دربار لگے گا اللہ تعالیٰ کا، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی نا۔ یہ حمد و ثنا کرنے کا مقام اور مرتبہ کس کو حاصل ہوگا؟ محمد الرسول اللہ کو۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اس دن میں اللہ کی جو حمد بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ؟ دیکھیے حمد کا سارا دار و مدار آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپریسیشن پر ہے۔ کسی شے میں کتنا حسن ہے ہر شخص اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی صلاحیت درکار ہے۔ کوئی کسی مصور کی پینٹنگ ہے، اس پینٹنگ کے اندر کیا کیا محاسن ہیں وہ کوئی ماہر جو ہے مصور جو اس فن سے واقف ہے وہی جانتا ہے، اور جتنا کوئی شخص جانتا ہے اتنی ہی پھر وہ تعریف کر سکے گا۔ اگر اس کا اپنا اعتراف، اپنا ادراک، اپنا احساس، اپنا شعور محدود ہے تو تعریف بھی محدود ہوگی، اور اگر اس کا ادراک، اس کا شعور یہ اگر وسیع ہے
تو اسی طریقے سے حمد کے اندر اور تعریف کے اندر بھی وسعت پیدا ہو جائے گی۔ تو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جو ڈائمنشن سامنے آئیں گے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، میدان حشر میں تو وہ آئیں گے، کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ لہذا اس روز حضور فرماتے جو حمد میں اس دن کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ اچھا غور کیجئے ایک اور بات پر، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں میرے نزدیک تو حمد میں شکر کا پہلو غالب ہے اور تعریف یا ثنا کا پہلو دبا ہوا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے معمولات میں ادعیۂ مسنونہ کی بڑی اہمیت ہے، اور ذکر کثیر کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، ذکر کثیر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور کہا جاتا ہے قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبہم، کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو۔ اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے اللہ کی حمد کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ دیکھیے آپ بیت الخلاء سے باہر نکلے، اگر نجاستیں جو ہے جسم سے فضلات نکل گئے، طبیعت کے اندر ہلکا پن ہوتا ہے، ایک انشراح ہوتا ہے، اس وقت کا ورد کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اب یہ مقام شکر ہے، اگر یہی فضلات جسم میں رہ جائیں، قبض شدید ہو جائے، کیا حشر ہوگا انسان کا، کیا کیفیت بیتتی ہے انسان پر، پیشاب رک جائے، کیا قیامت آتی ہے انسان پر۔ اگر اس کا احساس و ادراک ہو تب یہ جو لفظ نکلے گا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے ان اذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا۔ یہ اگر میرے جسم میں رہ جاتی تو اذیت کا، برس کا، بیماری کا موجب ہوتی، انہیں دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی، عافانی۔ صبح آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے پھر زندگی عطا کر دی اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، آدھی موت ہے، تو گویا کہ صبح اگر اٹھے ہیں تو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ تو چنانچہ جو بندہ مومن ہر صبح کا آغاز اس دعا سے کرتا ہو، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی، اور اب اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو ایک صبح آنی ہے، صبح قیامت۔ صبح قیامت میں جب شعور کی آنکھ کھلے گی تو یہی الفاظ زبان پر ہوں گے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اچھا آگے چلیے، کھانا کھایا آپ نے، بھوک لگی ہوئی تھی، نقاہت تھی، کھانا کھایا، اس کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ ان دعاؤں کو آپ دیکھیے، یہ مقام شکر ہے، اور مسلمان کی زندگی اگر واقعتاً وہ ذکر کثیر کے لیے ادعیۂ معصورہ کو اپنا معمول بنا لے زندگی کے ہر کام کے ساتھ، شیشہ دیکھیے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں آپ نے، دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے، گھر سے باہر جا رہے ہیں تو دعا ہے، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آئبون تائبون لربنا حامدون، اللہ کی حمد کرتے ہوئے ہم دوبارہ واپس آ گئے، اپنے گھروں میں لوٹ آئے، حامدون لربنا حامدون، وہی حمد۔ تو یہ ہے اصل میں اس لفظ کی اہمیت، شکر۔ البتہ شکر میں اور حمد میں ایک باریک سا فرق ہے۔ شکر عام طور پر اس چیز پر کیا جاتا ہے کہ جو کسی انسان کو کوئی ٹھوس مادی اور محسوس فائدہ پہنچے۔ کمزوری تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، یہ محسوس چیز ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین۔ اسی طریقے سے کوئی آپ کو دولت مل گئی ہے، کوئی کامیابی مل گئی ہے دنیا میں، کسی طرح کا امتحان میں آپ اچھے نمبر لے کے پاس ہو گئے، الحمد۔ شکر جو ہے کیا جاتا ہے اس پر، اور حمد کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی خیر، کوئی کمال، کوئی جمال، اس کے اوپر ثنا کرنا، تعریف کرنا، حمد میں یہ بھی داخل ہے۔ تو شکر صرف محسوس، مادی اور ٹھوس کسی شے پر جس سے کہ انسان کو فائدہ پہنچاؤ، جبکہ حمد میں شکر کے علاوہ یہ بھی شامل ہے
کہ اگر کہیں کوئی حسن ہے، کوئی جمال ہے، کوئی کمال ہے، کوئی خیر ہے، تو اس کا کوئی پرفیکشن کا کوئی مظہر ہے تو اس کی بھی حمد کی جائے. اگرچہ یہاں بھی یہ جو باریک فرق میں نے بیان کیا ہے ایک اور باریک انداز میں ختم بھی ہو جاتا ہے. یہ دونوں کے اندر بڑی باریک سی لکیر ہے. اس کے لیے ورڈز کی جو ایک نظم ہے ڈیفوڈلز، اس کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں کہ شاعر نے نقشہ کھینچا ہے اس میں کہ میں ایک شام گھوم رہا تھا ایسے ہی، اور ایک پہاڑی سی راستے میں آ گئی. میں اس کے اوپر چڑھا، اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو دوسری طرف جو وادی نظر آئی مجھے، اس میں ایک عجیب منظر میں نے دیکھا. پوری وادی ڈیفوڈلز کے پودوں سے بھری ہوئی، اور پھول جو ہے ڈیفوڈلز کے وہ لہرا رہے تھے ہوا کے اندر جیسے کہ رقص کر رہے ہو، ناچ رہے ہو. تو یہ جو منظر میں نے دیکھا، اب دیکھیے اس سے کوئی مادی فائدہ تو نہیں ہوا، کیا ہوا؟ کوئی شے نہیں مل گئی، کوئی دولت نہیں مل گئی، لیکن یہ کہ اس کا احساس شاعر کا جو ہے کس قدر لطیف ہے. I gazed and gazed, but little thought what wealth the scene to me had brought. میں دیکھتا رہا لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن مجھے یہ خیال نہیں آیا اس وقت کہ محض اس دیکھنے سے، اس حسن اور جمال، اس کے مظاہر کو مشاہدے سے مجھے جو دولت ملی ہے وہ اس کا مجھے احساس نہیں ہوا اس وقت. بعد میں ہوا. کب ہوا؟ For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی افسردہ سا ہو کر کبھی لیٹا ہوا ہوتا ہوں اپنے کاؤچ پر، اور میں اسی طریقے سے ادھیڑ بن میں ہوتا ہوں کہ اچانک وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. انورڈ آئی، میرے دل کی آنکھ کے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے جو میں نے اس وقت دیکھا تھا ڈیفوڈلز کو لہراتے ہوئے اور لہراتے ہوئے اور رقص کرتے ہوئے. اور اس منظر سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر میرا دل جو ہے باغ جسے ہم کہتے ہیں ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ڈیفوڈلز کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیتا ہے. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. تو گویا کہ کسی حسن اور کمال کے مظہر کو دیکھ کر بھی انسان کو کچھ حاصل ہوتا ہے، اگرچہ وہ بہت لطیف شے ہے، بہت سٹل شے ہے، اس کو عام آدمی کا ادراک اور شعور جو ہے شاید اس کا احساس نہ کر سکے. لیکن یہ کہ حمد کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. شکر میں صرف وہ چیزیں کہ جو انسان کو کوئی بالکل محسوس اور مادی اور ٹھوس فائدہ پہنچا رہی ہوں اس پر شکر، اور حمد میں وہ بھی، اور مزید یہ حسن اور کمال کے جو بھی مظاہر سامنے آئیں ان پر حمد. اب فرمایا الحمد، الحمد الف لام حسر کا ہے. الحمد، کل حمد، تمام حمد، یہ توحید کا بہت بڑا کلمہ ہے. اس لیے کہ جو بھی ہمیں کوئی خیر نظر آ رہا ہے، خوبی نظر آ رہی ہے، حسن نظر آ رہا ہے، جمال و کمال نظر آ رہا ہے، اس سب کا منبع ذات باری تعالیٰ ہے. آپ پھول کو دیکھ کر پھول کی تعریف کرتے ہیں. پھول میں کوئی حسن ہے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تعریف اللہ کی کیجئے. آپ نے کھانا کھایا ہے، اس سے آپ کو توانائی ملی ہے، کھانے کی تعریف نہ کیجئے، کھانے کی حمد نہ کیجئے، اللہ کی حمد کیجئے جس نے کھانا آپ کے لیے بنایا ہے. یہ تمام چیزیں جو بھی کچھ، چاہے وہ محسوس ہو اور چاہے وہ لطیف ہو، غیر محسوس ہے، جو بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس کائنات کے اندر، اس سب کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے. لہذا کل حمد اللہ کے لیے. الحمد للہ رب العالمین، کل حمد. لام جو ہے للہ میں، اسے لام تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے ہم لام استحقاق بھی کہہ سکتے ہیں. کل حمد ہے ہی اللہ کی. یہ تو اگر کسی اور کی کرتے ہو تو خیانت کرتے ہو، ظلم کرتے ہو. ان الشرک لظلم عظیم. کل حمد اللہ کے لیے. یہی وجہ دیکھیے احادیث میں آتا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ. تسبیح سبحان اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی میزان آدھی پر ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے. یہ تو ایک پہلو ہو گیا، یہ منفی پہلو ہے. اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی احتیاج نہیں، کوئی کسی طرح کی تقصیر نہیں، کوئی ضعف نہیں. یہ نفی ہو رہی ہے.
یہ سبحان اللہ، الحمدللہ تمام کمالات، تمام محاسن اللہ کی ذات میں جمع ہے، یہ الحمد۔ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ، تو در حقیقت کل حمد اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اسی کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی اور کے لیے آپ نے اس کو ڈائریکٹ کر دیا تو در حقیقت یہ خیانت کی، یہ شرک ہے۔ الحمدللہ یا لام پھر استحقاق کا ہے کہ تمام حمد کا مستحق جو ہے، سزاوار حقیقی وہ اللہ ہے۔ رب العالمین، اب میں نے عرض کیا تھا یہ جملہ ایک بنتا ہے، الحمدللہ، الحمد مبتدا، للہ خبر۔ اب یہ اللہ کے لیے بدل آ رہے ہیں۔ کون اللہ؟ وہ کہ جو رب العالمین ہے، وہ کہ جو رحمان ہے، وہ کہ جو رحیم ہے، وہ کہ جو مالک یوم الدین ہے۔ جملہ ایک ہی ہے۔ یہ باقی دو آیتیں جو ہے پہلی آیت کے تابع ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کل ثنا، کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ اب آئیے رب العالمین، رب کے معنی کیا ہے؟ یہاں میں نوٹ کرا دوں آپ کو، سورہ فاتحہ کی تفسیر پر مولانا ابوالکلام آزاد نے 250-300 صفحے لکھے ہیں، بڑے سائز کے باریک رسم الخط میں۔ یہ ام الکتاب ہے، یا اساس القرآن ہے، ام القرآن ہے۔ اب میں کچھ چیزیں تھوڑی سی بیان تو کروں گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمیں تو صرف اس منتخب نصاب کے حوالے سے اس کے سیلینٹ فیچرز کو سمجھنا ہے۔ رب کے دو معنی ہے، مالک اور پروردگار، پالن ہار، پرورش کنندہ، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی شے آپ کی ملکیت میں، آپ چاہیں گے کہ اس کی ترقی ہو، آپ پالیں گے، پوسیں گے، مال ہے آپ کے پاس، مال بڑھے، آپ چاہیں گے کہ بڑھے، لہذا پرورش اور بڑھانا، بڑھوتری کرنا، کسی شے کو اس کے نقطۂ عروج تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ملکیت کا لازمی تقاضا ہے۔ تو رب جو ہے مالک ہے تمام جہانوں کا، نمبر ایک، اور پروردگار ہے، پالن ہار ہے۔ چنانچہ امام راغب نے جو اس کی رب کی تشریح کی، تربیت اور رب ربوبیت کیا ہے، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی شے کو ایک کے بعد دوسری کیفیات سے درجہ بدرجہ گزارتے ہوئے اس کے مقام کمال تک پہنچا دینا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تربیت ربیانی کا صغیرہ، پروردگار میرے والدین پر رحم فرما، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے والدین نے مجھے پالا اور پوسا، چھوٹا سا تھا، پروان چڑھایا، میری ضروریات بہم پہنچائیں، تو پروردگار اسی طرح تو ان پر رحم فرما۔ تو رب العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم اور عالم میں کیا فرق ہے اس کو جان لیجئے۔ عالمہ کے معنی ہے کوئی شے جان لینا، اور علامہ حروف اصلی وہی ہے، صرف زیر اور زبر کا فرق ہے۔ علامہ جان لیا، علامہ علامت بنا دیا، نشان زدہ کر دیا، کسی شے کی پہچان مقرر کر دی۔ لہذا عالم وہ شے ہے جس کے ذریعے سے کسی کو پہچانا جائے۔ یہ کل کائنات در حقیقت اس لیے ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے۔ اور عالمین، یہ عالم آخرہ ہو یا عالم دنیا ہو، یہ عالم امر ہو یا عالم خلق ہو، یہ عالم انس ہو یا عالم جن ہو، کوئی بھی ہو، مادی عالم ہو، روحانی عالم ہو، یہ سب کے سب عالمین، ان سب کا پروردگار، اور ان سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی جائے۔ گویا کہ یہاں اس کے معنی وہی ہو گئے جو لفظ آیت جس مفہوم میں قرآن مجید میں آتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔
آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور یہ جو اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے اس کے ذریعے سے زمین میں ہر طرح کی رویدگی پیدا کرتا ہے، اور یہ جو اللہ نے ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے ہیں، اور یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے، اور یہ جو کشتی کا سمندر میں یا دریا میں چلنا ہے، اور یہ جو پھر بارش کا برسنا ہے، اور یہ جو بادلوں کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے بادل ادھر سے ادھر جاتے ہیں جو معلق ہے آسمان اور زمین کے مابین، یہ سب اللہ کی آیات ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں عالم ہیں، علم ہے، علامت ہے اللہ کی، ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے، اس وقت میں اس کو دہراؤں گا نہیں۔ آیت بسم اللہ کے ذیل میں الرحمن الرحیم، ایک ہی مادہ رحمت سے یہ دو نام ہیں، کیوں ہیں، کیا مختلف آراء ہیں، میری رائے کیا ہے وہ بیان کر چکا ہوں۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے۔ اب اس ایک جملے میں، جملہ نہیں ہے یہ ترکیب اضافی ہے، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، تو اس سے جملہ تو نہیں بنتا، یہ تو در حقیقت تابع آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ چار بدل ہیں اللہ کے، کہ اللہ تمام تعریفیں، تمام ثنا، تمام شکر، تمام حمد اللہ کی ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیے، دین کہتے ہیں بدلے کو، یوم الدین بدلے کا دن، اسی سے لفظ دین ہے، دین قرضے کو کہتے ہیں۔ ایک ہے صدقہ، خیرات، ہدیہ، تحفہ، یہ واپس نہیں آیا کرتا، نہ واپس لینے کے لیے دیا جاتا ہے، ہدیہ دے دیا بس، وہ تو اب اس کی ملکیت ہو چکی ہے، واپس نہیں آنا ہے اس کو۔ دین وہ ہے جو واپس آتا ہے۔ اسی طرح انسانی اعمال کے نتائج جو واپس آئیں گے وہ دین ہے۔ آج آپ جو ہے بڑی اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہے ہیں، جو چاہیں کریں، اما شاکرم و اما کفورا، آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں یا ناشکرے بن کر رہیں، آپ کو آزادی ہے، آپ جو چاہیں کریں، نیکیاں کمائیں، آپ شرارتیں کریں، بدماشیاں کریں، آپ کو کھلی چھوٹ ہے، کوئی پکڑ نہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ الرآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، کوئی اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا اور زبان پہ چھالا تک نہیں پڑا، کچھ نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس نے کسی کا حرام مال کھایا، یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا، لہذا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں، چونکہ یہ دنیا جو ہے یہ مادی قوانین کے اعتبار سے کامل ہے۔ نوٹ کیجئے میرے ان الفاظ کو، یہ دنیا مادی قوانین کے اعتبار سے کامل ہے۔ سنکھیا آپ نے کھایا، آپ مر جائیں گے، چاہے بھول کے کھایا، چاہے جان کے کھایا، کیسے بھی کھایا، اس کا نتیجہ لازماً نکلے گا، مریں گے۔ لیکن آپ جھوٹ بولیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی کا مال ہڑپ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی پر زیادتی کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے اس کا واپس آنے کا جو پروسیس ہے کہ اس کے نتائج آنے ہیں، ان الی ربک الرجعی، تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر وہاں تم لوٹ کر جاؤ گے اپنے رب کے پاس، اور تمہارے اعمال کے نتائج لوٹ کر آئیں گے تمہارے سامنے۔ پھر انسان دیکھے گا، جس شخص نے نیکی ذرے کے برابر نیکی کمائی ہوگی، اپنے سامنے موجود پائے گا۔ مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس کو دیکھ کر کے سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا ہے، کتنا بڑا کوئی کمپیوٹر ہوگا وہ اللہ کا، آخرت کا کمپیوٹر، کہ بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی، جیسے کمپیوٹر میں آپ دباتے ہیں اور پوری فلم آپ کی زندگی کے سامنے آ جائے، پوری فلم۔ اب کون جھٹلائے گا اسے؟ اس کتاب، اس اعمال نامے کے بارے میں انسان چیخے گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے، ہر چیز کا حصار کیا ہوا ہے۔
لہذا جو بھی کچھ کیا ہوگا موجود پائیں گے۔ اب اگلی بات کیا فرمائی اس ٹکڑے کے اندر؟ مالک یوم الدین، ایک دن آنا ہے جس دن کے جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ نیکوکاروں کو ان کو نیکی کاری کا پورا پورا صلہ ملے گا، خلعتوں سے نوازے جائیں گے۔ بدکاروں کو ان کی بدکاری کی پوری پوری سزا ملے گی، جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اور اصل بات کیا ہے؟ مالک یوم الدین، اس دن کا مختار مطلق اللہ ہوگا۔ کوئی شفاعت جو ہے اللہ کے فیصلے کو باطل نہیں کر سکے گی، کوئی شفاعت اللہ کے فیصلے کو، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، مختار مطلق۔ اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ جو انسانوں کو لگا ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جزا و سزا ہے، بدلہ ہے، آخرت ہے، جانا ہے، لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے موجود ہیں۔ یہ ہمارے دیوی دیوتا، آخر ہم ان کی جو ٹنڈرت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، ان کو حلوے مانڈے ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے نام کی جے پکارتے ہیں، جے جے کار کرتے ہیں، تو کس لیے؟ یہ ہمارے کام آئیں گے، وہاں چھڑا لیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، چھڑا لیں گے ہمیں۔ یہ ہے بات جس کی نفی کی۔ مالک یوم الدین، اس روز ایک طرف پکارا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کا ہے اختیار مطلق؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے ہے کہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور قہار ہے، چھایا ہوا ہے، پوری طرح مستولی ہے۔ تو مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ تین آیتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا مل کر ایک جملہ بنی۔ الحمد مبتدا، للہ جار مجرور، لیکن یہ بدل من ہو۔ اس کا پہلا بدل کیا ہے؟ رب العالمین، دوسرا الرحمن، تیسرا الرحیم، چوتھا مالک یوم الدین۔ کل حمد، کل ستائش، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنہار ہے، رحمان ہے۔ اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، رحیم ہے، ساتھ ہی اس کی رحمت میں دوام ہے، استقلال ہے، تسلسل ہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے کہ اس کے فیصلے کے آگے آنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے گا اس کے پاس؟ ہاں مگر اس کی اجازت سے، اس کے فیصلے کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر تو کوئی زبان نہیں کھول سکے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، سب ہوں گے، کوئی زبان نہیں کھول سکے گا لا یتکلمون الا اس کے سوائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہو، اور جو بھی زبان کھولے گا وہ حق بات کہے گا، صحیح کہے گا، ناانصافی کی بات نہیں کرے گا۔ یہ پہلا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔